اس دن پچھتاوا ہوگا، ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ بندہ کہے گا مالک ایک بار دنیا سے پر بھیج دے، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے بھیجا تھا، لمبی زندگی دی تھی، مہلت دی تھی، نبی بھیجے تھے، رسول آئے تھے، پیغمبر گئے تھے، کتابیں نازل ہوئی، صحیفے گئے، علماء آئے، روز ڈوبتا سورج تجھے کوئی بتا کے جاتا تھا، اٹھتے جنازے تجھے کچھ کہتے تھے، پھیلی قبریں تجھے کچھ سکھاتی تھی، لیکن تو نے کسی سے نصیحت حاصل نہ کی۔ آج تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ظالم اپنے ہاتھ کاٹیں گے، لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ بدکار تو پچھتائیں گے پچھتائیں گے، بلکہ ایک روایت میں آتا لا یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ، اللہ اکبر، کہ اہل جنت میں جا کر پچھتائیں گے۔ انہیں کس بات کا پچھتاوا ہوگا؟ کسی بات کا پچھتاوا نہیں ہوگا، لیکن وہ لمحے جو اللہ کی یاد میں نہیں گزرے ہوں گے ان کا پچھتاوا ہوگا۔ کاش وہ وقت بھی یاد الہی میں گزار دیا ہوتا، وہ بھی ذکر الہی میں گزار دیا ہوتا۔ یار کام بھی چلتا رہتا، زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری رہتا، ہم سفر بھی کرتے رہتے، درود بھی پڑھتے رہتے، ہم کام کاج میں بھی لگے رہتے، تلاوت کلام مجید بھی جاری رہتی، لیکن ہم تو نماز میں بھی حاضر نہ رہے، نماز میں کھڑے ہو کر بھی کہیں اور رہے، ہم تو تلاوت سنتے ہوئے تو خیال اور سوچیں کہیں اور گھومتی رہیں۔ کاش کہ ہم کام میں بھی ذکر میں لگے ہوتے، لیکن ہم ذکر میں بھی ذکر میں نہیں تھے، تو پھر اس کو پچھتاوا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ لمحے جو یاد الہی کے بغیر گزرے ان کا ڈاڈا پچھتاوا ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اپنی موت کے پیچھے چھوڑے تھے۔ اس دن ساری چیزیں تشت ازبام ہو جائیں گی، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ اعمال تو نے آگے بھیجے تھے اور یہ بدیاں تو نے پیچھے چھوڑی تھی، یہ گناہ تم نے پیچھے چھوڑے تھے اور یہ نیکیاں تم نے پیچھے چھوڑی تھی، یہ صدقہ جاریہ چھوڑا تھا، یہ اس کا صلہ تجھے نصیب ہو رہا ہے، یہ گناہ تو نے چھوڑا تھا اور لوگ کرتے رہے، اس کی جو ہے وہ تکلیف تجھے برداشت کرنا پڑے گی، یہ برائی تو نے آگے بھیجی تھی، اس کی سزا کاٹنی پڑے گی، یہ نیکی تو نے آگے بھیجی تھی، اس کی تجھے جو ہے وہ جزا نصیب ہوگی۔ اس دن پھر انسان کو بتا دیا جائے گا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلکہ انسان اپنے حوالے نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا۔ یہ تو اسے تمام حجت کے لیے بتایا جائے گا، لیکن اسے خود پتا ہوگا کہ میں کیا کر چکا ہوں، میرے آگے عمل کیا ہے، میرے پیچھے عمل کیا ہے۔ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنے عمل سے اچھی طرح آگاہ ہوتا ہے، اپنے نفس کو خود دھوکہ دے رہا ہو تو دے رہا ہو، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں یا میں نے وہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے کی، ریاکاری کے لیے کی، تسنع کے لیے کی، بناوٹ کے لیے کی، داد وصول کرنے کے لیے دی، کس لیے کی، اس کو اپنی نیکیوں کا بھی پتا ہوتا ہے، اور جو گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں، تو اسے پتا ہوتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو ہم اتمام حجت کے لیے کریں گے، اس کو اگلا پچھلا سب بتا دیں گے، لیکن انسان کو اپنے کیے کا، اپنے اعمال کا، اپنی کرتوتوں کا، اپنے اچھے اعمال کا، اپنے برے اعمال کا خود ہی پتہ ہے، وہ اپنے آپ پر خود آگاہ ہے اور اپنے حوالے نفس پر اچھی طرح باخبر ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اگر وہ سارے عذر بھی لا کے پیش کرے کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا لیکن اس کے باوجود اس کے عذر نہیں مانے جائیں گے۔ آج کا عذر قابل قبول ہے، آج کا پچھتاوا قابل قبول ہے، آج ایک آنسو پچھتاوے کا قابل قبول ہے۔ گناہگار کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر اگر خوف خدا کی وجہ سے پانی نکل آتا ہے، اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ توبہ کرنا ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن آج وقت ہے، لیکن کل وقت نہیں ہوگا۔ کل بندہ کہے گا مالک مجھے ایک بار بھیج دے، لیکن پھر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، یہاں تو 100 بہانے بنا لیے جاتے ہیں لیکن اس دن بہانہ بھی کوئی نہیں چلے گا۔ انسان خود آگاہ ہوگا، ایک ایک عمل کا حجم اس کے سامنے ہوگا، ایک ایک برے عمل کی تصویر اسکرین کی طرح اس کے سامنے چل رہی ہوگی اور ہر چیز اس کے سامنے ہوگی۔ 2 چہرے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ایک آخرت کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور دوسرے منکرین کے چہرے یبوست، ذلت اور رسوائی کا شکار ہوں گے۔
میں اور آپ اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیں اللہ نے ودیت کی عطا کی، اس زندگی کو اس ڈھب سے اس طریقے سے گزاریں کہ جب کل قیامت کا دن ہو تو ہمارے چہرے دور سے ہی چمکتے دکھائی دیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔